الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله ورسوله النبي الكريم ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات واسطے جو ہر چیز دا خالق مالک رازق اور قابل ہے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے ذی وقار احباب گرامی قدر، اج ربیع الاول دی 8 تاریخ ہے۔ ربیع الاول دے مہینے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی
سیرت طیبہ دے نال بہت گہری نسبت ہے، کیونکہ آپ ایسے مہینے اندر پیدا ہوئے، ثم ہاجر الی المدینہ، پھر اسے مہینے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ دی طرف ہجرت فرمائی، اور اسے مہینے دے اندر ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا تو رخصت ہوئے۔ اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آنا بھی بے مثال ہے، آپ دا دنیا تے رہنا بھی بے مثال ہے، اور آپ دا دنیا تو جانا بھی بے مثال ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی جو ولادت اور پیدائش دا تعلق ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سوموار والے دن دا تعین فرمایا کہ سوموار یعنی پیر والے دن میری پیدائش ہوئی، میں پیدا ہویا، جبکہ آپ دی جو ولادت اندر تاریخی اختلافات ہے، دن سوموار دا معلوم ہے، اس دا تعین ہے حدیث پاک اندر، اور تاریخ دا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آپ کس تاریخ نو پیدا ہوئے۔ مختلف مورخین نے مختلف ڈیٹا دا تعین فرمایا، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، کسی نے 2 ربیع الاول، کسی نے 17 ربیع الاول، اور کسی مورخ نے 7 اور کسی نے 8، بلکہ کئی مورخین نے رجب دا مہینہ اس دا تعین فرمایا، کسی نے رمضان دا مہینہ بیان کیتا ہے۔ اور اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی مایا ناز تصنیف اندر غنیت الطالبین اندر آپ دی ولادت 10 محرم لکھتے ہیں، یعنی آپ دی ولادت اندر تاریخی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ آپ دی ولادت دا دن سوموار والا دن متعین ہے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک اندر۔ آخر وجہ کی کہ آپ دی تاریخ ولادت اندر اختلاف زیادہ کیوں ہے؟ اس دی 2 بنیادی وجہ میں تساں باپ دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ پہلی بات کہ جدوں کوئی بچہ پیدا ہوئے، معاشرے والیاں نو پتہ نہیں ہوندا یہ پیدا ہونے والا بچہ کون ہے، تو جدوں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی، عام لوگاں نو پتہ کوئی نہیں، چند او عالم جو پہلی رسالت نو منن والے، پہلیاں الہامی کتاباں دا علم رکھن والے، او جاندے سن یا اللہ رب العالمین جاندے سن، باقی عام لوگاں نو پتہ کوئی نہیں سی کہ پیدا ہونے والا بچہ کون ہے۔ اور دوسری یہ دی وجہ کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت دی تاریخ اندر اختلاف رکھن دی اللہ تبارک و تعالی دی اے حکمت اور منشا اور ارادہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دی آمد دی خوشی کوئی ایک دن نہ منائے، یعنی ایک دن دا تعین کیتا جائے، آپ دی ولادت دی خوشی منائی تے پھر سارا سال بیٹھ گئے، کوئی ایک سال آپ دی آمد دی خوشی نہ منائے، ایک مہینہ ایک ہفتہ نہ منائے، آپ دی ولادت دی خوشی ایک دن تے ایک رات نہیں ہونی چاہیے دی، بلکہ محبوب پیغمبر دی ولادت دی خوشی تا حیات ہونی چاہیے دی، اور پوری امت محمدیہ سر سجدے اندر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کر دی رہے، یہ محبوب پیغمبر والی عظیم نعمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دنیا والیاں واسطے باعث رحمت نے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت برکتاں تے رحمتاں دا نزول کیتا آپ دی ولادت نے معاشرے اندر۔ اور اگلی بات یہ 2 اختلاف دی وجہ، اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی وفات دے متعلق جمہور مورخین دی رائے اور نظریہ یہ ہے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اس سے جمہور مورخین دا اتفاق کیوں ہے، اس دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جدو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دنیا تے آئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا، آپ نے عزت مل گئی، شان و شوکت ملی،
آپ دا چرچا دنیا تے عام ہو گیا، اور جدوں میرے محبوب پیغمبر دنیا تو گئے، آپ دی ازواج موجود نے، آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے سسر سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نے، آپ دے داماد عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نے، آپ دے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ دے صحابہ کرام 1.25 صحابہ کرام دی جو جماعت تیار ہو چکی سی، آپ دے صحابیات، اس سارے دے سارے گواہ نے کہ آپ علیہ السلام دی وفات، آپ دی دنیا تو رخصتی، آپ دی دنیا تو رحلت 12 ربیع الاول ہے، اور آج تو کوئی 50-60 سال پہلے اس نو 12 وفات ہی کیا جاندہ سی، اور ہے بھی 12 وفات۔ اور میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس بندے نو آپ دی آمد دی، آپ دی میلاد دی، آپ دی پیدائش دی خوشی نہیں نا، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میلاد دا معنی ہے پیدائش، کہ جس بندے نو آپ دی پیدائش اور میلاد دی خوشی نہیں، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب العالمین نے ایسی عظیم نعمت اس امت محمدیہ نو عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں لکھاں کروڑاں نعمتاں نے، لیکن کسے نعمت دا خالق کائنات نے احسان نہیں جتلایا کہ میں مومنہ تے ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے، جبکہ ایک کوئی نعمت، اور وہ نعمت ہے نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے خالق کائنات نے ایمان والیاں نو احسان جتلایا، مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ آئیے رب العالمین دا قرآن سماعت فرمائیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما رہے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ کریم نے مومنہ تے احسان کیتا، مومنہ تے احسان۔ اللہ جی کس نعمت دا احسان جتلا رہے ہو، بے شمار نعمتاں نے۔ اللہ ساں جسم اپنے جسم وال بھی ویکھیے، ہزاراں تے کروڑاں نعمتاں نظر آندیاں نے، دنیا اوپر بھی بے شمار نعمتاں نے، کس نعمت دا احسان جتلا رہے ہو۔ اللہ کریم فرما رہے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرما رہے نے میں مومنہ دی جنس دے وچوں، انسانہ دی جنس دے وچوں مومنہ دے اوپر ایسا احسان کیتا ہے کہ انہاں دی جنس دے وچوں ایک رسول تے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، جو انہاں نو اللہ کریم دی آیات پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، انہاں نو شرک و بدعت دی غلاظت تو پاک کردا ہے۔ اس محبوب پیغمبر دی آمد تو پہلے، اس عظیم نعمت دے آن تو پہلے لوگ واضح کھلم کھلم گمراہی دے اندر سن، اے ضلالت اندر سن، لیکن جدو اللہ دا رسول آ گیا، انہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ اور میں دوبارہ پھر یہ بات دہرانا چاہنا کہ جس بندے نو میرے محبوب پیغمبر دے میلاد دی، میرے آقا دی آمد دی خوشی نہیں، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ساڈے بارے لوگاں نو ذہن دیتا جاندا ہے کہ میلاد دے قائل کوئی نہیں، آپ دی پیدائش دے قائل کوئی نہیں۔ میں کہنا اگر میلاد نہیں من دے، کون نہیں من دے؟ اسا نہیں من دے۔ او یار سنتے سے میرا پیغام ذرا ساڑے قریب تے ہونا، میلاد نو من دائے تے اگر او اہل الحدیث من دائے، وجہ کیے کیونکہ میلاد دائے پیدائش ہوندی ہے بشر دی، اہل الحدیث اللہ دی توفیق نال محبوب پیغمبر نو بشر من دائے، آپ انسان نے۔ میلاد ہوندائی بشر دائے، پیدائش ہوندی بشر دی، کدے نوری دی پیدائش نہیں ہوئی، نوری دا میلاد نہیں ہویا۔ اور آئی اج
جس چھوٹے دے بچے دے کولوں بھی پوچھیا جائے آپ دی ماں دا نام دسے گا، آپ دے باپ دا نام دسے گا، آپ دے سارے کنبے قبیلے دا نام دسے گا۔ یہ ساریاں چیزاں اس بات تے گواہ نے کہ آپ بشر نے، آپ دا کنبہ قبیلہ بھی خاندان بھی ہے۔ اور اج سانو جڑے لوگ معاشرے اندر میلاد منا دے، جشن منا دے نظر آندے نے، انہاں دا اپنا عقیدہ میلاد والا کوئی نہیں، اپنا عقیدہ میلاد والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ آپ نو بشر من دے نہیں، وہ آپ نو بشر نہیں من دے تے انہوں نے میلاد کیدا منایا ہے۔ میلاد دا معنی ہی پیدائش ہے، او تے آپ نو بشر ہی نہیں من دے تے میلاد کیدا منیا ہے۔ نوری دا کدے میلاد نہیں ہویا۔ اور آئیے توجہ کیجئے، آل الحدیث آپ دے میلاد دا قائل ہے۔ ہاں ایک بات دی وضاحت کراں، اساں میلاد من دے ہاں، مناندے کوئی نہیں۔ میلاد مننے ہاں، آپ دی پیدائش نو مننے ہاں، آپ دی ولادت باسعادت نو مندے ہاں، تسلیم کر دے ہاں، لیکن آپ دے میلاد دے جشن نہیں مناندے۔ وجہ کیے؟ اللہ کریم دا قرآن سانو اجازت نہیں دیندا، اللہ کریم دا قرآن سانو اس بات دی رہنمائی نہیں دیندا کہ اس طرح میرے محبوب پیغمبر دا جشن منایا جائے۔ آئی اللہ کریم دا قرآن سماعت کیجئے، خالق کائنات اعلان فرما رہے نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے محبوب پیغمبر دا آخر دیدار کعبہ ہے، تے اللہ کریم نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر آج دے دن اساں تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اس دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے، اور تواڈے تے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرمان دے نے مومنو ہے مسلمانوں، میں توانو دین اسلام دے کر کے تواڈے تے راضیاں۔ یعنی اللہ کریم نے اج تو 1400 سال پہلے حجۃ الوداع دے موقع تے اس دین نو مکمل کر دیتا۔ اس دین اندر نقص کوئی نہیں، اس دین اندر کوئی عیب نہیں رہ گیا، کوئی کمی نہیں رہ گئی، بلکہ اللہ کریم نے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ اور آئیے حدیث پاک علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ صحیحہ اندر اس بات نقل فرمائے، روایت بیان کیتی ہے، فرماندے نے ما یقرب ما بقی شیء یقرب الی الجنۃ ویباعد من النار الا وقد یبین لکم۔ فرماندے نے جنت دے قریب کرنے والا کوئی ایسا عمل نہیں جڑا محبوب پیغمبر نے بیان نہ کیتا ہوئے، اور جہنم تو دور کرنے والا کوئی ایسا عمل نہیں جڑا میرے آقا نے بیان نہ کیتا ہوئے۔ کی مطلب؟ یعنی ہر او عمل جڑا جنت اندر جان دا سبب بن سکدا ہے، جنت دے قریب کرن دا سبب بن سکدا ہے، میرے پیغمبر نے بیان کر دیتا ہے۔ اور ہر او عمل جڑا جہنم تو دور کرن دا ذریعہ بندا ہے، فقد یبین لکم، میرے پیغمبر نے بیان فرما دیتا ہے۔ او میرے عزیز میرے بھائی، سوچ ذرا توجہ تے کرنا، اور جتھوں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میرے پیغام تے غور تے کیتا جائے کہ اگر اے میلاد والا اس طرح جشن ملان والا عمل بھی نیکی ہوندا، میرے محبوب پیغمبر ضرور دس کر کے جاندے ہیں۔ بلکہ میرے علم دے مطابق میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی، 23 سالہ دور نبوت والی زندگی، یہ 63 سالہ ساری زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، میرے آقا اس طرح اپنی پیدائش دی خوشی مناندے نظر نہیں آن گے۔ اور میرے اللہ کریم نے میرے محبوب پیغمبر نو عزت بھی عطا کی دی، شان بھی عطا کیتا ہے، اصحاب بھی عطا کیتے نے، لیکن میرے آقا نے اپنے صحاب نو نہیں کہا کہ آؤ میرا برتھ ڈے اس طرح مناؤ، بلکہ میرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک بھی سماعت کیجئے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دینے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
میرے آقا فرماندے نے لوگو میری سنت نو اور میرے خلفائے راشدین جڑے مہدیین نے ہدایت یافتہ نے انہاں دی سنت نو مضبوطی دے نال پکڑ لو تھام لو اور آئیے میرے محبوب پیغمبر دے بعد میرے آقا کریم دے چار خلفائے راشدین خلافت اربع دے اس دور اندر کوئی ایسا میلاد منان والا جشن نظر نہیں آئے گا سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام دی جماعت ہے لیکن انہوں نے نہ تے خود اس طرح میرے آقا دے میلاد دی خوشی منائی ہے نہ کسی نے منان کا حکم دیتا ہے خلافت اربع خلفائے اربع دے بعد ائمہ اربع نو دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل خلافہ یار جناب ائمہ اربع چار بڑے بڑے امام نے انہاں دیاں زندگی اندر بھی دین آیا لیکن کیا انہاں نو آپ نال محبت کوئی نہیں سی یار محبت ہے لیکن طریقہ مصطفیٰ دا اے نہیں جس طرح اج کیتا جاندا ہے اسی طرح محدثین دی زندگی نو پڑھیے بخاری امام بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد دیگر جڑے محدثین نے انہاں دیاں زندگی اندر بھی دن آیا لیکن منایا کوئی نہیں وجہ کی ہے کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے یہ طریقہ دسیا کوئی نہیں میرے آقا دی سنت کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دا طریقہ کوئی نہیں آ میرے ویر اگر نجات چاہنا ہے میرے پیغمبر دی سنت نو تھام لے میرے آقا دی اطاعت و فرما برداری کر میرے آقا دے طریقے دے مطابق زندگی گزار اللہ تینو دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا اللہ تینو جنت دا وارث بھی بنا دے گا اور آئی اللہ کریم نے اپنے قرآن مقدس اندر میرے مصطفیٰ دے طریقے دی وضاحت فرمائیے کہ لوگو آؤ میرے پیغمبر دے طریقے نو مضبوطی دے نال تھام لو بلکہ میرے مصطفیٰ دے طریقے تے میرے آقا دی سنت تے عمل کرنے دی وجہ تو اللہ کریم دی محبت نصیب ہوندی ہے آئی اللہ کریم دا قرآن سماعت کیجئے اللہ فرما رہے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میرے محبوب پیغمبر کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ اگر تساں اللہ دی محبت چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے اللہ تواڈے نال محبتاں کرے فرمایا انہاں نو اعلان کر دو فتبعونی کہ میری اتباع کرو میرے نقش قدم تے چلو میری سنت متھامو میرے طریقے تے عمل کرو فائدہ کیا ہوئے گا فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ کریم تواڈے نال محبت بھی کرنگے تے تواڈے گناہاں نو بھی معاف فرما دینگے مصطفیٰ دے طریقے تے چلنے دی وجہ تو اللہ دی محبت بھی نصیب ہوندی ہے اللہ دی محبت ملدی ہے اور گناہاں دا کفارہ دوسرا مقام اللہ کریم فرماندے نے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ کریم فرما رہے نے اے ایمان والے ہو اے میرے بندے ہو تواڈے واسطے میرے مصطفیٰ دی زندگی اسوہ حسنہ ہے میرے پیغمبر دی سیرت آئیڈیل تے نمونہ ہے ہر عمل اندر مصطفیٰ دے طریقے نو سامنے رکھیے خوشی آئے غمی آئے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیے دکھ آئے سکھ آئے مصطفیٰ دے طریقے نو سامنے رکھیے اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یعنی اپنی زندگی نو قرآن و سنت دے مطابق بسر کیجئے میرے پیغمبر دی زندگی نو میرے آقا دی سیرت نو میرے مصطفیٰ دے شب و روز نو اپنی زندگی دا دستور بنائیے اپنے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنائیے میرے محبوب پیغمبر دی سنت مضبوطی دے نال تھامیے میرے آقا دی اطاعت و فرما برداری کیجئے اللہ کریم دا قرآن دوسرے مقام تے اعلان فرما رہے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا کہ جڑی چیز میرا رسول دے دے انہوں پکڑ لو تے جس چیز تو منع کر دے اس چیز نو چھوڑ دو. یعنی ہر عمل تے مصطفیٰ دی سیرت نو دیکھیا جائے. جو چیز میرے پیغمبر دے دین اس چیز نو تھام لو. اور میرے ویرو آئیے آج کچھ لوگ اگر سمجھ دینے اسا محبوب پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کر کے اپنے انداز دے نال پیغمبر دی ولادت دی خوشی منا کر کے جنت دے وارث بن جاواں گے. میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کر کے میرے مصطفیٰ دی سنت تو ہٹ کر کے عمل کیتا جائے سوائے زلال تو گمراہی دے اور کچھ نہیں. میرے پیغمبر دی سنت تے عمل کیتا جائے جنت دے حقدار بن جاؤ گے. میرے پیغمبر دے طریقے تے عمل کیتا جائے راہ راست مل جائے گا, جنت دا رستہ مل جائے گا. اگر میرے مصطفیٰ دی سنت دی خلاف ورزی کیتی میرے پیغمبر دے حکم دی خلاف ورزی کیتی رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کریم فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. جڑے لوگ میرے مصطفیٰ دے حکم دی خلاف ورزی کر دینے میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کر دینے فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. انہاں نو فتنہ آلے گا, فتنے اندر آ جان گے, آزمائش اندر آ جان گے. او یصیبہم عذاب علیم یا انہاں نو دردناک عذاب دے نال دو چار ہونا پے گا. او میرے ویر میرے مصطفیٰ دی سنت نو چھوڑنا میرے آقا دے طریقے نو چھوڑنا زلالت تو گمراہی ہے. میرے پیغمبر دی سنت مضبوطی نال تھامے آ جائے دنیا تے بھی عزت ملے گی, کل قیامت والے دن بھی سر فخر دے نال بلند ہو جائے گا. پھر میں کیوں نہ کہاں کہ سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. مدنی دی پیروی کر, مدنی دی پیروی کر, راضی خدا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. میرے آقا دی سیرت عمل کیتا جائے میرے مصطفیٰ دی سنت نو مضبوطی دے نال تھامے آ جائے. اور آئی اگلی حدیث پاک صحیح البخاری اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک دے راوی میرے تیرے محبوب پیغمبر میرے تیرے محبوب قائد لیڈر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی الا من ابا, لیکن جس بندے نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا. میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی مگر جس بندے نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا. قیلا ومن ابا, صحابہ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر کیڑا بندہ ہے جڑا جنت اندر جان تو انکار کرے گا. آج دنیا اندر آج معاشرے اندر دیکھیا جائے کتنا بھی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوئے کسے دے کولوں بھی پوچھیا جائے ہر بندہ جنت دا متمنی ہے, جنت دی تمنا رکھن والا ہے, جنت دی خواہش رکھدا ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے مگر جس بندے نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا. صحابہ پوچھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا جنت اندر جان تو انکار کرے گا. میرے آقا فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا.
میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے میری اتباع کی تھی، میری اطاعت و فرما برداری کی تھی، میرے نقش قدم تے چلیا، داخل الجنہ، ایسا بندہ جنت اندر جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی، میری سنت نو چھوڑ دیتا، میرے طریقے نو چھوڑ دیتا، اس بندے نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ میرے مصطفیٰ دے طریقے تو ہٹ کر کے عمل کرے گا، گویا کہ جنت اندر جان تو انکار کر رہے ہے۔ ہر عمل نو محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق ڈالیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دا قرآن اس واسطے اعلان فرما رہے ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والے ہو، اسلام اندر، دائرہ اسلام اندر سارے دے سارے داخل ہو جاؤ، مجموعی طور تے، مکمل طور تے، اپنے شب و روز قرآن و سنت کے مطابق کرو، اپنے لیل و نہار قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رکنا چلنا، یعنی زندگی دے ہر معاملے نو قرآن و حدیث دے مطابق بنا لو، اور قرآن و حدیث نو، کتاب و سنت نو اپنی زندگی اندر اوڑھنا بچھونا بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اور میرے محبوب پیغمبر دی ذات ہے، ایسی عظیم ذات ہے، دنیا والیاں واسطے، ایمان والیاں واسطے، مومناں واسطے ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت دا احسان اللہ کریم نے بھی جٹلا دیتا، کہ میں مومناں تے احسان کیتا ہے اپنا پیغمبر بھیج کر کے، اپنا رسول بھیج کر کے مومناں تے احسان کیتا ہے۔ لیکن اج مومن اپنے آپ نو ایمان دا دعویٰ کرن والے، اپنے آپ نو مسلمان کہن والے، مومن کہن والے، محبوب پیغمبر دے طریقے تو ہٹ چکے نے، میرے پیغمبر دی سیرت تو ہٹ چکے نے۔ خدا را میرے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیجئے، میرے مصطفیٰ دی احادیث مبارکہ دا مطالعہ کیجئے، میرے پیغمبر دے فرامین نو پڑھئے، اور اپنی زندگی نو محبوب پیغمبر دی زندگی جیسی بنائیے۔ دنیا تے لکھاں کروڑا نعمتاں نے، لیکن اس عظیم نعمت دا مقابلہ کوئی نہیں۔ اس نعمت دی قدر کیجئے، اس نعمت دی قدر کیجئے۔ یاد رکھیے دنیا تے محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق اساں زندگی بسر کرانگے، کل قیامت والے دن محبوب پیغمبر دی شفاعت نصیب ہو جائے گی، میرے آقا دا ساتھ ملے گا، میرے مصطفیٰ دی رفاقت مل جائے گی، میرے آقا دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی مل جائے گا۔ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا دیاں نعمتاں بھی سامنے نے، ساڑھے اپنے جسم تے بھی ہزارہ نعمتاں نے، اگر اساں غور کریے دنیا تے بھی معاشرے اندر بھی ساڑھے واسطے کتنیاں نعمتاں نے، لیکن ساریاں نعمتاں نو ذرا اکٹھا کیتا جائے تے ایک نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جائزہ لیا جائے، ساریاں نعمتاں تو قیمتی نعمت ہے۔ اس واسطے کہن والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ تاریاں دے بل دے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، احسان تیرے اتے لکھ پروردگار دا، احسان تیرے اتے لکھ پروردگار دا، پھر بھی تو بندیا دا شکر نہیں گزار دا۔ اور بڑی محبت والا، بڑا ذوق دوبالا کر دین والا جملہ، ایمان تازہ کر دین والا، کہ کروڑاں جیا احسان رب تیرے تے کمایا اے، کہ تینوں سونا مصطفیٰ عطایا ہے۔ اور دوسرے شاعر نے تڑپیا تے بڑے پیار تے محبت دے نال کہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کروڑاں جیا ایک کوئی احسان پروردگار دا،
پھر بھی تو بندیا دا شکر نہیں گزاردا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ تے ایک ایسا احسان کیتا ہے۔ اور آئیے آخری بات کہ پیغمبر علیہ السلام دی میلاد دی آپ دی آمد اور آپ دی پیدائش ولادت دی خوشی کس طرح منائی جائے۔ میرے پیغمبر دی آمد دی جس بندے نو خوشی نہیں، پھر دوبارہ الفاظ دہرانا ساڈے بارے غلط نظریہ ہے کہ آپ دے میلاد دے قائل نہیں، آپ دی پیدائش تے آمد دے نہیں۔ آئیے میرا ایمان ہے کہ جڑے بندے نو آپ دی آمد دی خوشی نہیں، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن خوشی اپنان دا انداز سانو اپنے کولوں بنان دی اجازت نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے کولوں پوچھئے آپ نے اپنی ولادت اور میلاد دی خوشی کس طرح منائی ہے۔ میرے پیغمبر دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر تساں ہر سوموار اور پیر والے دن دا روزہ رکھ دے، وجہ کی ہے؟ اے سبب ہے، اے خوشی منان دا انداز۔ میرے آقا فرماندے نے میں اس روز پیدا ہویا، میرا میلاد ہویا، اس کر کے رب العالمین دا شکرانہ ادا کرن دی خاطر میں اس دن دا روزہ رکھنا، یعنی خوشی آئیے پھر بھی رب العالمین دی بندگی اور رب العالمین دی رضا دی خاطر میرے مصطفیٰ ہر سوموار دا روزہ رکھ رہے نے۔ لیکن آج دیکھیے سال بعد خوشی منا کے سارا سال ہی صبح اٹھ دے ساری اپنے منہ تے جناب اس طرح پھرا کر کے بلیڈ پھرا کے پیغمبر دی سنت نو نالی اندر گرا دیتا جاندا ہے۔ ایک ایسا عاشق رسول ہے سر عامی پیغمبر صلاۃ و سلام دیاں سنتاں دی مخالفت کردا ہے اور سال بعد آ کے عاشق رسول ہم دا نعرہ ماردا ہے کہ قبول جانی اپنی جان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب پیغمبر تو اپنی جان قربان کرن دا نعرہ ماردا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ خدارا میرے عزیز و بھائیو اپنی سنت نو اپنے اذان نو اپنی وضع قضا نو پیغمبر صلاۃ و سلام دی سنت دے مطابق بنائیے۔ اے پیغمبر صلاۃ و سلام دے نال سچی عقیدت اور محبت ہے کہ آپ دی اتباع کیتی جائے، آپ دے فرما بردار بن جائیے، آپ دے رستے نو اپنایا جائے، آپ دیاں سنتاں دے نال پیار کیتا جائے، آپ نماز پڑھ دے، نوافل پڑھ دے، تہجد پڑھ دے، روزے رکھ دے، دیگر عبادات ان عبادات دی طرح عبادات کیتیاں جان تاکہ اساں بھی پیغمبر صلاۃ و سلام نے اپنی جو دل اندر محبت ہے اس اندر سچے ثابت ہو سکیے۔ اور کوئی اپنے کولوں اسی نیکی والا عمل بنا لیے تو سمجھیے کہ یہ سانو جنت دا رستہ دکھلا دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو طریقہ جو سنت پیغمبر صلاۃ و سلام نے کر کے دکھایا، اپنے اقوال دے ذریعے دس دیتا یا صحابہ کرام نو کردیاں دیکھیا آپ خاموش رہ گئے۔ یعنی تین طرح دی آپ دیاں سنتاں نے قولی، فعلی اور تقریری، ان تین طریقیاں دے نال جو دین ساڈے تک پہنچیا ہے انہاں طریقیاں نو فالو کیجئے، انہاں دے مطابق عمل کیجئے، اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کرے گا اور کل قیامت والا دن بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین سانو محبوب پیغمبر دے نال سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے اور کل قیامت والا دن محبوب پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔